اس سے پچھلے ہفتے میں مضمون یہ چھوڑا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عالم میثاق میں تمام انسانوں کو جمع کر کے ایک عہد لیا تھا، الست بربکم، جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اس وقت تو سب نے دل صاف تھے، جھنجھٹوں سے پاک تھے، سب نے رب ہونا اقرار کیا، اور اقرار کرنے کے بعد پھر اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتے رہے اور اس عہد و پیمان کو بلاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کو بھیجا کہ وہ ہر زمانے میں آ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کو سکھاتے رہے، یاد دہانی کراتے رہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس زمانے میں جو نبی ہوتے تھے، آدم شفیع اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اس طریقے سے ان کے ساتھ نبی کا نام دیا جاتا تھا کہ وقت کے نبی کو ماننا ضروری ہے۔ تو اس کو فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ صرف اسی وقت کے یاد دہانی کو جو ہے محفوظ نہیں رکھا، بلکہ قیامت تک کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا کہ قیامت تک انبیاء علیہ السلام مذکر، یاد دلانے والے آتے رہیں گے یک بعد دیگر، جس کی تکمیل اس ذات کے ذریعے سے کر دی جن کا نام نامی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور جن کا نام بزبان عیسیٰ علیہ السلام احمد ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اسی نام کے ساتھ خوشخبری دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، جن کا نام احمد ہوگا۔ جو کچھ کمی رہ گئی اس کا اکمال اور اتمام اور اس کو مکمل کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ حضرت فرما رہے ہیں بھائی معاف کرنا، منہ پر ایک بات آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مانن تمام انبیاء علیہ السلام کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ ہم سب تو احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بطور مذکر ہوتے رہے ہیں۔ ہر زمانے میں نبیوں نے ذکر کیا، نبی آخر الزماں کا، اور اول و آخر آپ ہی ہیں، اول بھی آپ ہی ہیں، آخر بھی آپ ہی ہیں۔ اس عالم میں باطن اور اس عالم میں ظاہر، اس عالم میں اول، اس عالم میں آخر۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں تمام رسولوں کی یاد دہانی کرتے آخر میں احمد نام کے آئیں گے، اور وہ اس یاد دہانی کی تکمیل کرتے۔ اسی کو حق تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ تو اس اتمام اور اکمال کے بعد فرمایا اسی پر میری رضا ہے، ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اس دین پر جو میں نے مکمل کر کے بھیجا ہے نبی آخر الزماں کے ذریعے سے، اسی دین پر میں راضی ہوں، اور اسی دین مکمل اور نعمت عظمیٰ کا نام اسلام ہے۔ تو حاصل یہ ہوا کہ جو مذہب اسلام پر ہے اسی کے لیے میری رضا ہے، اور جو مذہب اسلام کے خلاف اختیار کرے گا نہ وہ قبول ہوگا، نہ اس پر میری رضا مرتب ہوگی۔ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں تو 2 وقت کی نماز تھی، ارے نوح علیہ السلام کے زمانے میں 1 وقت کی نماز تھی، کسی کی نبی کے یہاں زمانے میں صرف کھڑے ہو کر کے نیت مان کے کھڑے ہو جاؤ اور جو تسبیح بتائی گئی بس وہ پڑھو۔ کسی کو رکوع کا حکم دیا گیا اور رکوع کر لیا، کسی کو حکم دیا گیا سجدہ، وہ سجدہ کر رہا ہے، کسی کو پوری نماز 2 رکعت عطا فرمائی گئی فجر کی، بس وہی پڑھتے ہیں اور کچھ نہیں پڑھتے۔ تو یہ مکمل دین اس وقت سے کیوں نہیں نازل ہوا؟ اس لیے کہ اس وقت صلاحیت نہیں تھی، انسانوں میں صلاحیت، طاقت نہیں تھی۔ جیسے چھوٹا سا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا کرتا کتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا پاجامہ کتنا بڑا ہوتا ہے، اور جو بڑا ہوتا جاتا ہے تو کپڑوں کا لمبائی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے،
اور جب وہ 25-30 سال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کا گھٹنا بڑھنا بند ہو جاتا ہے. 40 سال میں تو بالکل بند ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جو آدمی اپنا کرتا پاجامہ پہنے گا اب مرتے دم تک وہی اس کا لباس رہے گا. اس کے بعد نہ گھٹتا نہ بڑھتا. اگر کسی آدمی کو تم دکھاؤ نکال کے ماں دکھاوے چھوٹا سا پاجامہ چھوٹا سا کرتا, مگر دیکھ کے تیرا کرتا تھا تو ہنسے گا, کیونکہ خواب کی بات کر رہی ہو, یہ کرتا میرا کہاں سے آیا؟ ارے جب تو چھوٹا سا تھا جب کا ہے یہ تیرا, ہے نا, تو ہے تو اسی کا, لیکن زمانہ بدل گیا, حالات بدل گئے تھے, لباس بدل گیا. تو اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے دنیا میں انسان آئے ان کو نہ کھانے کا سلیقہ تھا, نہ پینے کا سلیقہ تھا, نہ جینے کا سلیقہ تھا, کچھ بھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے دنیا کو سکھایا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے 1000 علم عطا فرمائے تھے. 1000 علم, جس میں بونے کا بھی طریقہ ہے, کھیتی کرنے کا بھی طریقہ ہے, رہنے کا سلیقہ بھی ہے, شادی کا بھی طریقہ تھوڑا سا مختصر, کہ اس پیٹ سے جو لڑکی پیدا ہو اور اس پیٹ سے جو لڑکا پیدا ہو ان دونوں کا آپس میں نکاح ہو. یہ شریعت تھی اس زمانے کے لحاظ سے. تو پھر اس طریقے سے احکام بدلتے رہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے سینہ پرونا سکھایا. دنیا نہیں جانتی تھی کس طریقے سے کپڑے پہنے, کس طرح سے سیئیں. یہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فن عطا فرمایا اور انہوں نے سینہ پرونا سکھایا. تو معلوم ہوا سارا سلیقہ اللہ ہی نے سکھایا. اب جب دین مکمل ہو گیا تو اب اسی میں سے دنیا نکال رہی ہے. دنیا نکال رہی ہے. چاقو پہلے زمانے میں نہیں تھا, بم پہلے زمانے میں نہیں تھا, تیر تلوار پہلے زمانوں میں نہیں تھی, لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوا اور قرآن کریم میں فرمایا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوہے کو نازل کیا ہے, لوہے کو ہم نے اتارا ہے. تو جب لوہے کو اتارا تو اس کا کیا مطلب؟ لوہے کو اتارا فرمایا اس میں ہم نے نقصان کی چیزیں بھی رکھی ہیں, نفع کی چیزیں بھی رکھی ہیں, لوہے میں چھپا کے. تب یہودیوں نے دیکھ لیا, غور کر لیا قرآن کریم میں, اور اس میں نقصان کی بھی چیزیں ہیں, نفع کی بھی چیزیں ہیں. قرآن کہہ رہا, قرآن سچا ہے, لیکن ایمان نہیں لا رہے ہیں, وہ ضد ہے. تو انہوں نے اس پر محنت شروع کی اور لوہے سے دیکھ لو تم کیا کیا بنا دی. یہ ٹرین کہاں سے آئی؟ یہ لوہے کی تو ہے, کہاں سے آئی اور کس طرح سے آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے گھوڑا, خچر, گدھا, اونٹ, یہ جانور پیدا فرمائے. بہت سے تمہاری سواری کے کام آتے ہیں اور بہت سے تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور بہت سی چیزیں اللہ کے علم میں ہیں. یعنی ایسی بھی سواریاں ہوں گی جو گھوڑے خچر سے الگ ہوں گی, اور وہ دیکھ لو تم ٹرین ہے, اور دیکھ لو کار ہے, اور دیکھ لو ماروتی ہے, وہ دیکھ لو ہوائی جہاز ہے. یہ ساری سواریاں ہیں کہ نہیں؟ تو ان کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے خود فرمایا. لیکن اس وقت میں اگر یوں کہتے ٹرین بھی ہم نے بنائی, جہاز بھی ہم نے بنایا, تو لوگ کیا کا ترجمہ کرتے؟ کیسی ٹرین ہو گئی, ہوائی جہاز کیسا ہو گئے, انہیں کیا پتہ چلتا؟ اس زمانے میں آ کر اسی آیت سے نکل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے لوہے کے اندر. تو لوہے پر انہوں نے محنت کی, آج لوہے سے نہ جانے کیا کیا چیزیں تیار ہو رہی ہیں, کیا کیا نقشے بنائے جا رہے ہیں, نقصان کے بھی بن رہے ہیں, نفع کے بھی بن رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ, اور جو اس کے اندر اور چیزیں آگے آئیں گی وہ اللہ کے علم میں ہیں. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں, تم ان کو نہیں سمجھ سکتے, اس لیے بتانا فضول. تو قرآن کریم فضولیات کی کتاب نہیں ہے بلکہ ضروریات زندگی کی کتاب ہے. تو اب اسلام مکمل ہو گیا, اب نہ کمی نہ زیادتی ہو سکتی. قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر فرما دیے. اگر آگے چل کر زمانہ آئے گا تو اس میں جو ضرورت پیش آئے گی یہی قرآن حدیث کام آئے گا, کیسا بھی زمانہ ہو. صحابہ کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی, گاڑیاں نہیں تھیں, ہوائی جہاز نہیں تھے, اور آج ہیں تو ان کے مسائل بھی قرآن حدیث میں سے نکلیں گے. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول مقرر فرما دی. مثال کے طریقے سے
بعض جگہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں تھا کسی کو، تو وہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، حضرت ایک جگہ ہے جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، 6 مہینے رات رہتی ہے، وہاں نماز کا کیسے ہوتا ہوگا، کیسے ہوتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ وہاں آدمی زندہ نہیں رہ سکتے۔ کیوں؟ حضرت کو پتہ نہیں تھا، ان چیزوں کا تجربہ نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا وہاں آدمی نہیں زندہ رہ سکتے۔ اب جب دنیا ادھر سے ادھر الٹ پلٹ ہو گئی، جماعتیں بھی جانے لگی، عالم بھی جانے لگے، تو انہوں نے دیکھا واقعی یہاں پہ مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہم ایک جگہ گئے تو وہاں مغرب کے بعد بیان ہوتا تھا حضرت کا 2.5 گھنٹے، ہمیشہ ہوتا تھا 2.5 گھنٹے بیان ہوتا تھا۔ تو اس کے بعد تشکیل ہوتی تھی تو کچھ لوگوں نے کہا حضرت مختصر بیان کیجیے، پھر دوسرا اس نے کہا حضرت بہت مختصر بیان کیجیے، پھر تیسرا اس نے بھی آگے یہ کہا حضرت مختصر بیان کیجیے، جلدی سے تشکیل کر لیجیے۔ بھائی مختصر آخر کتنا مختصر یہ تو بتا دو مجھے۔ مجھے 15-20 منٹ 15-20 منٹ میں تو گاڑی بھی اسٹارٹ نہیں ہوتی ہے ہماری۔ تو حضرت نے فرمایا جب یوں تو ان لوگوں نے کہا 1.25 گھنٹے کے بعد ابھی سورج نکل آئے گا، 1.25 گھنٹے کے بعد ابھی سورج ابھی غروب ہوا ہے اور 1.25 گھنٹے کے بعد ہی سورج نکل آئے گا۔ تو مولانا عمر صاحب پالن پوری شک میں پڑ گئے، شک میں، عجیب بات ہے، اور واقعی 1.25 گھنٹے کے بعد پھر سورج نکل جائے۔ تو اب ایسی جگہوں پر نماز کا کیا طریقہ ہے؟ جب مرکز والوں سے پوچھا گیا تو حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، ان کے زمانے میں یہ وسعت ہوئی، دنیا بھر میں کچھ جماعتیں پہنچیں، تو حضرت نے فرمایا دارالعلوم جاؤ، یہ کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کا کام ہے، وہاں جا کر فتویٰ لو۔ مرکز والوں نے، حضرت نے منع فرما دیا اس کا جواب دینے سے، اور اب کیا کہہ رہے ہیں ساری دنیا کا مرکز نظام الدین ہے، جسے جو کچھ پوچھنا ہو مرکز میں جاؤ، دیوبند جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ الٹا کہہ دیں جب صحیح، سیدھا کہہ دیں جب صحیح، جی جو ایک کہہ دے گا وہی صحیح۔ لیکن حضرت مولانا انعام الحسن صاحب اور سارے بزرگان دین کا مرکز میں یہ دستور رہا، جب بھی کوئی مسئلے کی ضرورت پڑتی تھی دارالعلوم میں بھیجتے تھے۔ کچھ لوگ مسلمان ہوئے نئے، رمضان شریف آ گیا، رمضان شریف میں روزہ رکھا، افطار کیا، تو جب افطار کیا تو معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے روزہ افطار کرتے تھے، کہا کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے کھجور منگوا لی، کھجور سے روزہ افطار کیا۔ اب ان کو خیال پیدا ہوا آخر جب کھجور حضور کھاتے تھے تو گٹھلی کس طرح زمین پر ڈالتے تھے، زمین پر کھجور کی گٹھلی کس طرح ڈالتے تھے؟ اب یہ سوال ذہن میں نہیں، جواب آئے وہاں آ کر کے مرکز میں حضرت سے پوچھا، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا دارالعلوم دیوبند جائیے، وہاں جا کے پوچھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گٹھلی کس طرح زمین پر ڈالتے تھے، یہ گٹھلی سمیت کھانا تھا کھجور تو بھائی۔ اور ہم کیا، ہماری کامیابی رسول اللہ کے ماننے میں ہے، رسول کے طریقوں میں ماننے میں ہے، رسول کا جو طریقہ پر چلے گا، حضور کا اتباع کرے گا، وہ اللہ کا محبوب بن جائے گا، وہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ تو محبوب بننے کے لیے وہ عمل کرنے پڑیں گے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ ایک صحابی جا رہے تھے سواری پر، جاتے جاتے راستے میں ایک جگہ اترے سواری سے اور زمین پہ بیٹھے، اور بیٹھ کے پھر اٹھ کے چل دیے۔ کسی نے کہا یہ کیا معاملہ تھا، آپ یہاں کیوں اترے اور آپ نے کوئی پیشاب وغیرہ بھی نہیں کیا، یہاں بیٹھے اور بیٹھ کے پھر چل دیے؟ تو وہ کہنے لگے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے جا رہے تھے، میں بھی ساتھ تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں استنجا فرمایا تھا، تو میں بھی اسی اتباع میں یہاں بیٹھ گیا ہوں، لیکن استنجا میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ گستاخی بے ادبی ہے۔ دیکھا آپ نے حضور کا اتباع، صحابہ کا جان بھی فدا، مال بھی فدا، عزت آبرو سب فدا، واہ واہ واہ۔ تو معلوم ہوا کہ اب جو دین اسلام ہے یہ قیامت تک کے لیے کامل مکمل ہے، ہمارا دین اسلام کامل مکمل ہے، کمی ہے تو صرف ہماری ہے۔
چنانچہ دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ ابھی دیوالی پہ ایک غیر مسلم وہ مٹھائی لے کر آیا تھا بیچارہ، محبت کی وجہ سے لا کر کے، میں نے کہا آج لائے ہو کل کیوں نہیں لائے تھے؟ دیوالی تو تمہاری کل تھی، آج کل کیوں نہیں لائے تھے؟ کہنے جی کل وہاں پوج میں گئے تھے، جہاں جہاں پوجتے ہیں نا وہاں گئے تھے ساتھ میں عورتوں کی، وہاں پوج کہیں مزار پہ، کہیں پیر پہ، کہیں مندر میں، کہیں کچھ بنا رکھی، کہیں کچھ بنا، وہاں گئے تھے۔ اور وہ کتنی جگہ تھی، تو میں نے کہا کیوں گئے تھے وہاں کیا تھا؟ ابھی بھائی تم میرے پاس لائے ہو، میں کھاؤں گا، کسی کو کھلاؤں گا، کچھ فائدہ ہوگا، اور تم نے جو جا کے وہاں قبر پہ رکھا یا کسی مورتی کا آگے رکھا اسے کون کھاوے گا؟ وہ تو اس کے نام کا ہے اور یہ میرے نام کا ہے، تو زندہ کو دو گے تو فائدہ ہوگا، مردہ کو دو گے تو فائدہ ہوگا۔ تو بھائی تو مجھے کہنا پڑا کہ جو جا کر قبروں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، پیسے چڑھاتے ہیں، مرغا چڑھاتے ہیں، بکرا چڑھاتے ہیں، بتاؤ وہ غیر اللہ کے نام کا ہوا، اور اللہ یوں کہہ رہے ہیں جو میرے ساتھ کسی کو ساجی شریک کرے گا میں اس کی منڈی توڑوں۔ الکبر ردائی والعظمت ازاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے ہیں بڑائی تو میری چادر ہے، بڑا تو میں ہوں۔ اچھا ایک بات بتاؤ، یہ مسجد ہے اور اس مسجد کی چھت کے اوپر یا ہمارے مکان کی چھت کے اوپر کوئی آدمی اگر بتی جلائے کہ یہاں حضرت بیٹھے ہیں بھائی یہاں اگر بتی جلا دو اوپر، تو چھت پہ جلانے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ یہاں ہوا کچھ آئی نہیں عقل میں تمہیں؟ یہاں جلاؤ گے تو کچھ فائدہ ہوگا نہیں ہوگا؟ گھر میں جلاؤ گے تو فائدہ ہوگا، گھر کی چھت پہ جلاؤ گے تو کوئی فائدہ نہیں۔ تو قبر کے اندر جلاؤ تو کچھ شاید کچھ فائدہ ہوتا ہو، لیکن باہر تو جلانے سے کوئی فائدہ ہی نہیں۔ قبر کے اوپر جلانے سے کیا فائدہ ہوا؟ عقل مندی ہے، بے وقوفی ہے۔ اچھا دوسری بات، قبر میں جو ہم نے پھول ڈالے قبر کے اوپر یا اگر بتی جلائی تو یہ بتاؤ کہ اس کی خوشبو اندر پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ پھولوں کی خوشبو پہنچتی ہے یا نہیں پہنچتی؟ اب یہ پہنچتی ہے تو اس کے لیے ثبوت چاہیے، کیا ثبوت ہے؟ پہنچتی ہے نہیں پہنچتی؟ اور اگر نہیں پہنچتی تو چڑھانا فضول ہے، سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں خوشبو پہنچتی تو چڑھانا، اگر بتی جلانا بیکار ہوا نہ ہوا، اور اگر خوشبو پہنچتی ہے تو ثبوت لاؤ۔ تم مر کے آئے ہو قبر میں سے نکل کے، تم نے دیکھا تھا خوشبو آئی تھی، ہے نا؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک آدمی جن بزرگوں کی قبروں پر جا کر کے عطر چھڑکتا ہے، پھول چڑھاتا ہے، اگربتیاں جلاتا ہے تو یہ خوشبو ہے، اور یوں سوچتا ہے اس سے ان کو روحوں کو فائدہ ہوگا، یہ سوچتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک آدمی 100 روپے 500 روپے تولہ کا، تو بہت مہنگے عطر آتے ہیں، 50,000 روپے تولہ کا بھی عطر آتا ہے، 70,000 روپے تولہ کا بھی عطر آتا ہے۔ اب لوگ جا کے 20-25 روپے کی لا کے شیشی ان کے لو جی ہدیہ، اچھا بھائی لاؤ لے لو ہدیہ، لے لو ہدیہ، چپٹا ہوا تیل، ان کے نزدیک تو بڑی خوشبو ہے وہ۔ تو وہ ایک آدمی 1000 روپے 10,000 روپے تولہ کا عطر سونگتا ہو، اس کے ناک میں جا کے تم 100 روپے تولہ کا چپٹا ہوا تیل دے دو، کہ دیکھو جی کتنی زوردار خوشبو ہے، بتاؤ اسے خوشبو سے، اس خوشبو سے تکلیف ہوگی یا راحت پہنچے؟ سمجھ کے کہیے ذرا، کبھی یوں کہہ رہا ہوں میرے کہنے سے، سمجھ کے کرو بات، خوشبو سے تکلیف پہنچے گی یا راحت؟ تکلیف کیوں؟ وہ تو 10,000 روپے تولہ کا عطر کا سونگنے والا، اس کی ناک میں 100 روپے تولہ کا چپٹا ہوا تیل تم لگاؤ، تکلیف پہنچے۔ تو یہ جو بزرگ جن کا تم قبر پہ جا کے اگربتی پھول چڑھا رہے ہو، یہ تمہارے نزدیک جنتی ہیں یا دوزخی ہیں؟
بولو بھائی، جنتی ہیں، تو جو جنتی ہیں ان کو جنت کی خوشبوئیں مل رہی ہوں گی نہیں مل رہی ہوں گی؟ تو جنت کی خوشبو کے مقابلے میں دنیا کی بہترین سے بہترین خوشبو بھی بدبو ہے یا نہیں ہے؟ تو تم وہ تو سونگ رہے وہاں کی خوشبو ہے جنت کی، اب تم یہاں کے دنیا کے چھوڑا ہوا جا کے وہاں اگربتی جلا رہے ہو اور پھول ڈال رہے ہو۔ جنت کے پھولوں کا مقابلہ کوئی ایک پتی کا بھی ساری دنیا کا پھول نہیں کر سکتے، سمجھ میں آئی؟ اور اگر وہ خوشبو قبر میں نہیں پہنچتی تو پھر ڈالنا جلانا فضول ہوا نہ ہوا، بیکار ہوا نہ ہوا۔ دیکھ لو بہت سے لوگ وہ قبر میں روپے اگربتی جلا کے لے جانے، وہاں قبر پہ لگا ہوئے کفن کی چادر بھی پھونک دیں، وہ لگ رہا کہ گر جاوے ہل ہل کے، وہ کفن کی چادر بھی پھونک دیں۔ تو اس کو فرما رہے ہیں جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، یہ سیاح تھے۔ سیاح کہتے ہیں گھومنے پھرنے والوں، بعض بزرگ ایسے ہوئے جو تب سیر کرتے تھے، آج وہاں آج وہاں، آج اس ملک میں آج اس ملک میں، آج اس گرجا میں آج اس مندر میں آج اس مدرسے میں، سب جگہ گھومتے تھے سیاح۔ تو انہوں نے دیکھا ایک مندر میں بہت ہجوم ہے، تو وہاں جا کے پوچھا بھائی کیا معاملہ ہے یہاں اتنی پبلک کیوں جمع ہے؟ انہوں نے کہا رات کو 2 بجے یہ جو دیوتا ہے، یہ جو مورتی رکھی ہے بھگوان جی کی، یہ رات کو 2 بجے یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، تو ساری پبلک رو رو کے مری جا رہے، وہ بھی دعا مانگ گئے، جی ہمارے واسطے بھی مانگ دیو اولاد، ہمارے واسطے بھی مانگ دیو مال، ہمارے واسطے بھی مانگ دیو قرضے سے بری ہو جائیں۔ تو یوں سب کے سب پبلک روتی ہے، تو اس انتظار میں جمع ہو رہے ہیں رات کو جب 2 بجے وہ بھگوان جی کی جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگیں گے تو سب پبلک روئے گی اور دعا مانگے گی۔ اس سے پہلے چڑھاوے، اس سے پہلے خوب چڑھاوے چڑھے، مالدار بنا دیا لوگ، ارب پتی بنا دیا۔ حضرت شیخ سعدی جانا چاہیے تو ہم بھی دیکھیں، اور لباس ایسے ہی رکھتے تھے، کسی کو پتہ نہیں چلتا تھا ہندو ہے کون مسلمان، بس وہاں بیٹھ گئے۔ رات کو جب اس نے اٹھائے یوں ہاتھ 2 بجے، صحیح 2 بجے، اب وہ سب پبلک میں کوہرام مچ گیا، رونا پیٹنا، ہائے 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 ہائے۔ تو ان کے نزدیک تو اصلی دھرم ہے یہ، اصلی دھرم ہے یہ، اصلی گرو ہے یہ، اور سب سے پہنچا ہوا گرو ہے، مورتی ہے یہ بھگوان جی کی، اس میں بھگوان ہی اتر جایا۔ حضرت شیخ سعدی وہاں سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد جا کر کے وہاں کو ادھر کو گھومنے، کہاں سے چلا کنیکشن، کیونکہ ان کا تو ایمان صحیح تھا، ہمارا تو ایمان ڈاواڈول ہے۔ ایک دن یہاں حسین پور کا گھر ہے، جو کہ جی یہاں پوانے کے راستے میں ادھر سے بڑھانے سے شفیع پور تک، اس راستے میں رات کو جو ہے وہ دن میں رات کو ایک نانگا گرے، ننگا بلی، جس کو وہ مل جائے وہ اس کے گہرے ہو جائے، جس کو وہ مل جا رہے ہیں اس کے گہرے ہو جائیں، مطلب وہ بلی بھی ننگے رہا کریں گے۔ ارے ایمان صحیح کرو خدا کے بندو، خدا کے بندو ایمان صحیح کرو۔ تو انہوں نے دیکھ لیا وہاں، بس اندر گھس گئے، وہاں جا کے دیکھا ایک آدمی بہت دور سے سرنگ کھود رکھی ہے، اور نیچے گڈھا کر رکھا ہے، اور اس مورتی کے تار باندھ رکھے ہیں، اندر وہ جاتا ہے وہاں سے پیچھے سے، اور جا کے وہ 2 بجتے تار یوں کھینچتا ہے، جب وہ تار کھینچتا ہے پکڑ کے تو وہ ہاتھ یوں اپنا بھی یہاں آ جاتے ہیں، جب وہ تار چھوڑ دیتا ہے ڈھیلا تو وہ ہاتھ اپنی جگہ آ جاتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ شیخ سعدی نے ٹوہ نکال لی، کیونکہ ایمان پکا تھا، ایمان پکا تھا، چخمے میں کسی کے آ نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد آپ نے آ کر کے باہر مندر میں آ کر کے رونا شروع کر دیا۔ اب لوگ کہیں گے بھائی یہ کون آدمی ہے جو اتنا رو رہا ہے؟ ان سے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہو، کیوں؟ جب دنیا اکٹھی ہو گئی، دیکھا ہاں لوگ پبلک اچھی خاصی جمع ہو گئی، تب آپ نے فرمایا یوں رو رہا ہوں کہ جیسے اس بھگوان جی کی ہاتھ کسی کے ہاتھ میں ہے، جب وہ تار کھینچتا ہے اس کے ہاتھ اوپر آ جاتے ہیں، جب وہ تار چھوڑتا ہے ہاتھ نیچے آ جاتے ہیں، تو ہماری جو آتما ہے اس کا بھی کنیکشن اور تار کسی کے ہاتھ میں ہے۔ دعوت دے دینی گئی مندر میں، دے دی دعوت اصل خدا کی طرف۔ وہ لوگ کہنے گے تار کا کیا مطلب؟ میں آؤ میں دکھاؤں تمہیں، وہ کہا جاؤ اس سرنگ میں وہ گھس کے جا کے دیکھو،
آدمی اندر بیٹھا تار کھینچتا ہے، تمہارا بے وقوف بنا رکھا ہے۔ ہم سچی بات بتا رہے ہیں، جب اللہ توفیق دیتا ہے تہجد پڑھتے ہو، اور جب اللہ گناہوں کی نحوست سے چھین لیتا ہے توفیق، تو نہ نماز پڑھ سکتے نہ تہجد پڑھ سکتے، کچھ نہیں پڑھ سکتے۔ تو یہ توفیق کہاں سے مل رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مذہب اسلام شاندار مذہب ہے، شاندار مذہب ہے۔ ایک آدمی کہہ رہا، مناظرہ ہو رہا تھا، وہ مناظرے میں کہتے کرتے کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، خدا کے بیٹے تھے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آپ نے فرمایا، عالم صاحب نے کہا خدا کے بیٹے نہیں تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، انسان تھے، سمجھا جا رہا ہے۔ 3 دن ہو گئے بحث ہوتے ہوتے، کبھی کوئی بیٹھے آگے، کبھی کوئی بیٹھے، کبھی کوئی عالم جو فیصلہ ہی نہ ہو۔ بس سامنے ایک دکان تھی حلوائی کی، وہ آگے کہنے لگا کیا معاملہ ہے بھائی، 3 دن ہو لیے، یہ معاملہ ان کا جھنجھٹ نمٹ کے نہیں دیتا۔ انہوں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ ہے، یہ کہتے ہیں خدا کے بیٹے تھے، یہ آپ مسلمان عالم کہتے ہیں خدا کے بیٹے نہیں تھے، یہ جھنجھٹ ہو رہا ہے بھائی، مسلمان بھی سوچیں پڑھ رہے ہیں اور غیر مسلم بھی سوچیں پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا 2 منٹ مجھے بھی دے دو۔ چل بھائی، وہ ذرا حلوائی دکان پہ سے اٹھایا، کپڑے میلے سے کر لے اور جا کے وہاں کھڑا ہو گیا اسٹیج پہ۔ ہاں جی، تمہارا کیا سوال ہے؟ کیا سوال یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے۔ انہوں نے کہا اچھا اللہ تعالیٰ کے بیٹے کتنے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے بیٹے کتنے ہیں؟ انہوں نے کہا ایک ہے نا، ایک تو اللہ اور ایک ہی اس کے بیٹا ہے۔ کہنا کچھ شرم کرو، میری اتنے سال کی اتنی عمر آ گئی ہے، 30 سال کی 25 سال کی عمر آ گئی، 8 سے میرے پھر رہے بچے۔ اب وہ اتنا بڑا خدا اس کے ایک ہی ہوا ساری عمر میں، ساری عمر میں اس خدا کے ایک ہی بچہ ہوا، بس یہ تو عیب ہے، وہی عیب نہیں ہے، کسی کے ایک ہی بچہ ہو اور آگے ہو ہی نہیں تو عیب ہے کہ نہیں؟ تو اور کیا ہو گیا بھائی، ایک ہی ہوا اس کے تو اس حلوائی نے 1 منٹ میں لاجواب کر دیا۔ تو اتنا خدا کمزور، اس سے تو طاقتور میں ہی ہوں کہ میرے 8 بچے ہوئے۔ ٹھیک کہا غلط کہا؟ تو کون سی چیز بولی اس کے اندر؟ وہ ایمان کی طاقت بولی جو اس نے خدا کو پہچانا۔ اور اللہ تعالیٰ جس سے چاہے کام لے لیں۔ یاد رکھو، تم یہ مست سمجھنا کہ ہم عالم ہیں، ہم حافظ ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ غیر مسلم سے کام لے لیتا ہے۔ تو تم بلا چون و چرا عالم ارواح میں تم نے تصدیق کر دی تھی کہ اے اللہ آپ کے سوا کوئی رب نہیں، اور کسی سے بھی اپنی کوئی حاجت ہمیں طلب نہیں کرنا ہے۔ ہمیں شرکت سے، توحید کے خلاف انتہائی درجے کی نفرت ہے، ہمیں اس سے بے قراری ہے کہ کسی غیر کی طرف جھکاؤ ہو۔ ہمارا تو عالم میثاق میں آپ کی ذات پر قرار اور یعنی جمع ہو گیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ ان کی خبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بے شمار رحمتیں نازل فرمائے۔ بلال حبشی کو جب ظالموں نے باندھ دیا اور باندھ کر کے ان کی مار پٹائی کی، جب کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ، گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کو، کہنے لگا کل کو نمٹانے اس سے، بس 5-7 غلاموں کو لگا دیا، مارو اس کو جتنا مارا جائے۔ اب پٹائیاں کر رہے ہیں، وہ بے ہوش ہو گئے۔ جب چھوڑ دیا پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو پوچھا کو کیا کہتا ہے؟ اب کیا ارادہ؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اب کیا کریں بھائی؟ مشورہ ہوا بڑے بڑے سرداروں کا، کل کو پہاڑوں پر جا کے ڈال دو اسے اور سینے پر رکھ دو بھاری پتھر، یہ سرک نہ سکے، دھوم میں بل آ جائے گا، یا تو مر جائے گا یا ہٹ جائے گا اپنے دین دروں سے۔ وہاں جا کے ڈال دیا، بے ہوش ہو گئے۔ جب شام ہو گئی تو کہنے لگے، ہوش آیا تو کہا کیا ارادہ ہے؟ بولو کیا ارادہ ہے؟ تو آپ کی زبان نہیں اٹھ رہی تھی اس وقت میں، نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، ستانا ہی ستانا ہے ظالموں کا۔ تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انگلی کا اشارہ کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب انگلی زبان نہیں چل رہی، انگلی کا اشارہ کر دیا کہ اللہ ایک ہے۔
اب مشورہ ہوا کیا کریں بھائی؟ کہنے سے وہاں ڈال دو مردار گھاٹ میں، جہاں مردے پڑے رہتے ہیں ہڈیاں، وہاں ڈال دو، مر جائے گا اپنا تڑپ تڑپ کر کے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب پتہ چلا چھڑانے کے لیے آئے اور آ کر کے کہا بھائی ذرا دیکھ لوں کچا آدمی ہے پکا۔ کہا میں یہ سمجھا کے دیکھ لوں، سمجھا لوں۔ بس جا کے کہنے لگے بلال تو پاگل آدمی ہے باولا۔ کیا مطلب؟ کہ جب یہ جو کہے چھوڑ دے اسلام کو، کہتے تو چھوڑ دیا، اور جب تجھے یہ چھوڑ دیں گے جان بچا کے بھاگے، یہ جان بچا کے بھاگ جانا۔ تو بلال حبشی نے کہا اے ابو بکر مجھے تم سے تکلیف پہنچی، اور آنکھوں میں آنسو آ گئے، مجھے تم سے تکلیف پہنچی۔ تو آپ نے فرمایا بات بتا کیا ہے؟ میں تیرے نفع کی بتا رہا ہوں، جان بچانے کی، جان چھڑانے کی، چھوڑنے کی بات بتا رہا ہوں، تو کیوں کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بات بتاؤں؟ کہنا ہاں۔ جس وقت یہ میرے اوپر داغ ڈالتے ہیں پوری اور میری زبان تالوں سے لگ جاتی ہے، روح میری باہر نکلنے کو ہو جاتی ہے، تو یہ کہ اس وقت میری آنکھیں بند اور روح باہر نکلنے کو تیار، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے عرش کے پردے ہٹ کر مجھے سامنے اللہ تعالیٰ کا عرش نظر آتا ہے۔ اس وقت میرا جی یوں تڑپتا ہے کہ یوں ہی داغ میرے بدن پہ پڑتی رہے اور میں دیدار رب العالمین کرتا رہا۔ بولو بھائی اللہ سنبھال دے رہے نہیں غذا اندر سے غذا دے رہے نہیں دے رہے؟ کیوں؟ دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، اور تم ہمارے تو ہم تمہارے ہو چکے۔ جب تم بھی ہمارے نہیں تو ہم تمہارے کیسے ہو؟ اے اللہ مجھے بچائیے کافروں سے، اے اللہ مجھے بچائیے ڈاکوؤں سے۔ پہلے سے پہلے ڈرا پھر رہا، میں پہلے مقابلے میں آ تو صحیح، اور جب مقابلے میں آ کے کھڑا ہوگا پھر اللہ کو پکار، اب دیکھیں گے تیری توحید کیسی ہے، لا الہ الا اللہ کتنا اندر اترا ہے۔ اس لیے پیغمبر آتے رہے، پھر آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر دین کو مکمل کر دیا۔ لیکن وہ ذات و کریم ہے، وہ ذات رحیم ہے، اس نے بسم اللہ میں اپنے اسم اللہ کے ساتھ رحمان و رحیم سے ابتدا کی ہے، تو اس رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ اصل یاد دہانی کرنے والا آخری رسول تو مکمل یاد دہانی کر کے چلا گیا، اب اس کے نائب علماء حقانی، حکماء ربانی قیامت تک آتے رہیں گے جو اسوہ رسول میں رنگے ہوئے ہوں۔ علماء اللہ والے آتے رہیں گے اور ایسے ایسے آتے رہیں گے کمال کے غضب۔ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ اسی طرح مدد فرمائے گا، اور فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ میں درخواست کرتا ہوں مجھے ایسا زمانہ نہ پائے کہ نہ میرے صحابہ کو ایسا زمانہ پائے کہ جس میں عالم کا اتباع نہ کیا جائے۔ ہم سب محتاج ہیں عالموں کے، کیوں بھائی؟ اللہ کو عالم جانتے ہیں، ملا جانے ہیں؟ جو عالم ہیں وہ جانتے ہیں، اللہ والے جو ہیں وہ جانتے ہیں اللہ کو۔ تو جس حضور فرما رہے ہیں اللہم لا یدرکنی زمان ولا یدرکو زمان لا یتبع فیہ العلیم، فرمایا مجھے ایسا زمانہ نہ پائے اور نہ میرے صحابہ کو ایسا زمانہ پائے کہ جس زمانے میں عالموں کا اتباع نہ کیا جائے، اور بردبار آدمی سے شرم نہ کی جائے۔ جو آدمی چھچور پن نہیں کرتا، ادھر ادھر بیٹھتا پھرتا نہیں، تحمل والا آدمی ہے، بردبار آدمی ہے، بڑا آدمی ہے، علمی طور سے عمل اور دنیاوی طور سے بردبار حلیم آدمی ہے، اس سے شرم ہی نہیں۔ آج کل کے نوجوان بچے پھر رہے ہیں، ان کے سامنے بھی گالیاں دے رہے ہیں، انہیں دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے کیسے بچے ہو گئے بھائی، انہیں یہ بھی تمیز نہیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اور کس طرح بکواس کر رہے ہیں۔ تو یہ زمانہ وہ گندہ ہے جس سے حضور پناہ مانگ رہے ہیں کہ اللہ ایسا زمانہ نہ میرے پہ آئے نہ میرے صحابہ پر آئے۔ ادھر سے ایک عالم جا رہے ہیں، اللہ والے ہم پیر پھیلاؤ پڑے ہیں، یہ سگریٹ پی رہے ہیں، بیڑی پی رہے ہیں، اور پی رہے ہیں، کہاں شرم کی؟ بولو شرم کی؟ نہیں۔ ہمیں تو یہ چاہیے تھا کہ اس عالم باللہ کو دیکھ کر، اس بزرگ کو دیکھ کر ہم رکھ جاتے
ہم دب جاتے اور لحاظ میں کھڑے ہو جاتے، کھڑے نہ ہوتے کون کم بیٹھ سے جاتے، ویڈیو کو تو یوں دبا لیتے ایک طرف، ہے نا؟ لیکن نہیں، یہ اتنا گندا زمانہ ہے جس سے حضور نے پناہ مانگی، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ خیر، وہ نہیں ادب کرتے نہ کرو، وہ نہیں ادب کرتے نہ کرو۔ ایک قصہ یاد آ گیا، ایک جگہ گاؤں میں بارات آ رہی تھی، پہلے مسجد کے برابر میں چوپالیں ہوا کرتی تھی، جس نے نہ دیکھی ہو جوڑے میں دیکھے ہو، تو مسجد کے برابر میں چوپال ہوتی تھی، تو اس چوپال میں بارات ٹھہرا کرتی تھی، حقے وغیرہ کا انتظام، آگ کا انتظام، تمباکو کا، یہ سب۔ اب وہ ذمہ تھا میاں جی کے، جب مسجد میں امام رہتا تھا اس کے ذمہ ہوتا تھا اوپروں کا انتظام تجھے کرنا، اور گوشت سے اور وہ کیا کہیں اسے حقہ اور وہ تمباکو وغیرہ کا۔ تو سلام پھیر کے جب فارغ ہو گئے نماز سے، تو وہ ایک آدمی کہہ رہا ہے، کہنے لگے وہ حافظ جی، حافظ جی، گاؤں والے حافظ جی کو حافظ جی، حافظ جی کہنا کل کو بارات آوے پتہ تجھے؟ ہاں جی پتہ ہے۔ چودھری صاحب پتہ ہے؟ کہنے لگے وہ غصے غصے کا سب انتظام کر لیو چوپال میں؟ اچھا جی، بہت اچھا۔ وہاں ایک شہر کا بھی کوئی مہمان بیٹھا تھا جو وہاں آیا ہوا تھا، اس نے کہا، جو وہ چلا گیا چودھری نے کہا، حافظ جی، کہا جی، یہ لوگ تو تمہارا کچھ بھی ادب نہیں کرتے، یہ لوگ تو تمہارا کچھ بھی ادب نہیں کرتے، تمہارے سے غصوں کا تمباکو کا انتظام تمہارے ذمہ میں رکھا۔ جب یوں کہا تو وہ حافظ جی بیچارہ ایسا ہی تھا، اس کو لگی بری سی بات، کہنے لگا پڑا نہ کرو، یہ پڑا نہ کرو، یہ میرا ادب سسرے، میں بھی ان کو بے وضو ٹڑکاؤں، نہ کرو میرا ادب، یہ میں بھی ان کو بے وضوئی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہاں مسجد میں دربار والی میں ایک امام صاحب تھے، انہوں نے عصر کی 3 رکعت نماز پڑھائی، بھوک لگ گئی، اور 3 رکعت پڑھا کے بڑے لوگ دیکھ رہے، اس کے منہ کو اس کے منہ کو، بھائی 4 3 ہوئی، کہے کوئی نہیں۔ جب وہ جب تفسیر پڑھنے لگے تو وہ خسر خسر سے لوگ کرنے لگے، تو وہ کانا پوچھی دیکھ کر حوثی میں دیکھ رہا ہے اور اپنا کر رہا، اور جب ہاتھ اٹھا لے دعا کے واسطے تو یہ بولنا، حافظ جی رکعت 3 ہوئی۔ جب وہ دیکھا اور بھی کہنے لگا، ہاں 3 ہی ہوئی، ہاں اشاروں میں، ہاں 3 ہی ہوئی، ہاں 3 ہی ہوئی، تو انہوں نے منہ پہ ہاتھ پھیر لیا، کہنے کیا ہوا 3 ہوئی تو؟ جیسا سارا لینا دینا ایسے ہی، میں نے اپنا نماز پڑھانی، 3 ہوئی تو اپنی اپنی پڑھ لو، یہ کہ دیکھا آپ نے، کمال غضب کی بات، اپنی اپنی الگ پڑھ لو۔ تو ایسے لوگ کے تال کھاتی ہے، ایسے لوگوں سے۔ کھانا 2 جگہ سے منگاتا تھا وہ، کسی نے کہا، لوگوں نے جب پتہ چلا، ارے حافظ جی نمبر تو فلاں کا تھا، آپ نے 2 جگہ سے کیوں منگوایا؟ ایک جگہ سے تو کھانا آ رہا ہے، 2 جگہ سے کیوں منگوایا؟ ابھی ایک جگہ کا اچھا نہ لگا، دوسری جگہ کھا تو لوں گا، بھوکا مروں گا یہاں، میری ماں بیٹھی یہاں، بولتی بند سب کی بولتی بند، کیا کیسے گئے؟ میں نے ایسے ہی پورا پھاڑے گا تمہارا پٹھانوں کو۔ یہ حال اس کا، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ ایک جگہ امام صاحب نے نماز پڑھائی، جب نماز پڑھائی تو تکبیر 4 ہوتی ہے جنازے کی، 4 تکبیر فرض ہیں، سمجھ میں آئی؟ 4 تکبیریں فرض ہیں نماز جنازے میں، اس نے 4 تکبیر کے بجائے 3 پڑھی، 3 پر سلام پھیر، سلام پھیر۔ جب لوگ کہنے لگے، حافظ جی یہ تو 3 تکبیر ہوئی، 4 تکبیریں ہوں جنازے کی، 3 ہی ہوئی۔ اب وہ بھی گئے، جنازہ اٹھا گئی نا، اب جی کو ہوئی توہین سی ہوں، سن کے کہنے لگے، ابے تمہیں پتا، مجھے پتا، 4 جھیل لیتا گئے ہو۔ دیکھا بچے کا جنازہ تھا، بچے کا، تو یوں کہ 4 تکبیر جھیل لیتا، تمہیں پتا، مجھے پتا، سب ہو گئے بھائی، حافظ جی کو دے پتا۔ تو حافظوں سے کام نہیں چلے گا، عالموں سے کام چلے گا، جو علم مولا رکھتے ہیں ان سے کام چلے گا، وہی صحیح راستہ تمہیں بتا سکتے ہیں، ورنہ کوئی نہیں بتا سکتا، ورنہ ایسے ہی گمراہ ہوگے، گمراہوں کے ساتھ تمہارا گزارا ہوگا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ میرے صحابہ پہ بھی زمانہ نہ آوے
اور میرے پہ بھی یہ زمانہ نہ آئے۔ تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا فرما رہے ہیں، حالانکہ آپ کو اس دعا کی ضرورت نہ تھی، مگر کلام میں بلاغت ہے کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن میرے بعد میرے نائب ہوں گے، اور نائب ہونے کی پہچان بتلائے جا رہا ہوں، وہ لوگ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوں گے، وہ ہیں عالم باللہ۔ جب ایسے نائب تمہیں ملے تو ان کی اتباع کرنا، ان کی اتباع میری ہی اتباع ہے، اور میری اتباع اللہ کی اتباع ہے۔ لازم کا لازم ہوتا ہے، تو رسالت اور نبوت تو ختم ہو گئی ہے، مگر نیابت کا کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ حضرت حاجی امداد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، اس میں درود شریف پڑھنے کے وقت میں آپ پھول وغیرہ رکھ لیا کرتے تھے، اور پھلواریاں لگا کر کے جب درود پاک کا ورد ہوتا تھا عام طریقے سے، کسی عالم نے نکیر کی کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں، یہ طریقہ بدعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر میں بھی جو فرما دیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو فرمایا اللہ کا ذکر کرو، کھڑے ہو کر بھی، بیٹھ کر بھی، کروٹوں پر بھی، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو، چاہے وضو ہو یا نہ ہو، ہر باوضو ہو کے کرو گا نور زیادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں جب کوئی قید نہیں ہے تو تم رسول اللہ کے ذکر میں قید کیسی لگا دیں؟ یہ تو نئی چیز ہے، آگے چل کر لوگ کیا کریں گے؟ ہمارے پیر صاحب بھی کرتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تراویح خانقاہ میں پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، تو تراویح میں ایک دن آئے نہیں، حضرت آئے نہیں نماز میں، لوگ انتظار کر کے کہا شروع کرو، کیا کریں، شروع کر دی۔ دوسرے دن بھی نہیں آئے، تیسرے دن حضرت تھانوی تشریف لائے، کسی نے کہا حضرت 2 دن سے آپ تشریف نہیں لائے، تراویح میں کیا بات تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس لیے لے آیا تاکہ تمہیں رسول اللہ کی سنت کا اتباع کرنا آ جائے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تراویح میں غیر حاضر ہوئے اور نہیں تشریف لائے، صحابہ نے اپنے اپنی پڑھ لی۔ تو جب حضور تشریف لائے تو پوچھا صحابہ نے، تو آپ نے فرمایا اس لیے نہیں آیا تھا کہ تمہارے اوپر یہ تراویح فرض نہ ہو جائے، تو معلوم ہے حضور نے ناغہ کی تھی، اس لیے میں نے بھی ناغہ کر کے تمہیں سنت کا درجہ بتایا ہے۔ یہ دیکھو عالموں کا حال یا اللہ والوں کا حال، یہ انہی کا ظرف ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو ان انبیاء علیہ السلام کے برابر ان کا اتباع کرتے رہنا۔ ہاں تو میں یوں کہہ رہا تھا، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ رات کو خواب میں، اور دن میں بحث ہو گئی ان عالم صاحب سے، رات کو خواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ عالم صاحب بھی موجود ہیں اور حضرت حاجی صاحب بھی موجود ہیں۔ تو ان عالم صاحب نے، جو عالم صاحب تھے، انہوں نے شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حاجی صاحب اس طرح سے کرتے ہیں، میں ان کو منع کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی صاحب کی طرف توجہ کر یہ صحیح کہتے ہیں، جب ان کا یہ صحیح کہتے ہیں تو حاجی صاحب بالکل یوں جھک گئے، فرمایا حضرت بالکل سچ ہے، حضرت بالکل سچ ہے، آپ جو فرما رہے ہیں بالکل سچ ہے۔ بس حاجی صاحب یوں کہتے جا رہے ہیں، زمین پر یوں جھکے جا رہے ہیں ادب کی وجہ سے سرکار کی، یعنی اتنے محبوب تھے حاجی صاحب سرکار کے یہاں، لیکن شریعت کے مطابق خلاف ایک عالم کا مقابلہ ایک صوفی نہیں کر سکتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو ظاہر ہو گیا کہ اس عالم الغیب، میں عالم الغیب ہوں، کہ محسنین تھے، محسنین کے ساتھ معیت ہوتی ہے، اس لیے کہتا ہوں ان اللہ لمع المحسنین۔ بس جو ایسے مومن ہوں گے تو مومن ذات اللہ تعالیٰ کی ان مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ تو یہ بے آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بے در حقیقت میرے ساتھ ہے۔ جو مرید ہوتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو یہ فرمایا لہذا میں کہتا ہوں یہ پیغام لوگوں کو پہنچا دو۔ تم جو مرید ہوتے ہو کسی سے، تو یہ اس سے مرید، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تمہارا گیا، بلکہ یہ ہاتھ کس کے ہاتھ میں گیا؟ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ جو لوگ بیعت ہو چکے ہیں کسی صاحب نسبت بزرگ سے، جو پابند شریعت و سنت ہو،
اس لیے یہ دھیان کرنا چاہیے کہ وہ بزرگ جس سے میں بیعت ہو رہا ہوں وہ شریعت کا پابند بھی ہے یا نہیں. یوں یار غیر نہ تو خرے نبی بن جاؤ، مرید بن جاؤ. اب تو جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے اس کے بھی امتی پیدا ہو جائے. ایسا حال ہو رہا ہے چاروں طرف ملکوں میں. ایک عورت ہوگی تھی بنگال میں نبیہ، وہ یوں کہتی نبیہ ہوں میں، نبی تو نبی ہوئے میں نبیہ ہوں. اس کے بھی مرید ہو گئے امتی، اس کے بھی امتی بن گئے. جب عالموں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت تک اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب تو نبی میں ہی ہوں، تو وہ عورت کیا کہتی وہ نبیہ؟ وہ کہتی اللہ کے نبی نے سچ کہا کہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. یوں تو کہا ہے، یہ تو نہیں کہا کہ نبیہ نہیں آنے کی. میں تو نبیہ ہوں، لو بھائی اس کے بھی امتی ہو گئے. تو ایسے مومن تو نہیں ہم. جان تو جا سکتی ہے، انشاءاللہ تعالی ایمان میں خلل نہیں لائیں. اسی لیے فرمایا ہوا پر جو کوئی اڑتا ہو رات دن اور ترک سنت جو ہو اس کو تو شیطان گن. جو رسول اللہ کے طریقے کے خلاف ہو وہ بزرگ نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ گئی؟ تو جو ایسے مومن ہوں گے اللہ تعالیٰ ان مومنوں کے ساتھ ہوگی معیت. یہ بے آپ کے ساتھ نہیں ہے، یہ بے در حقیقت میرے ساتھ ہے. لہٰذا میں کہتا ہوں یہ لوگوں کو پیغام پہنچا دو، اور یہ بھی پہنچا دو ید اللہ فوق ایدیہم. بظاہر میں تمہارا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان سب کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. سبحان اللہ. کس کا ہاتھ میں ہاتھ گیا تمہارا؟ ظاہر میں ہاتھ کس کا؟ پیر صاحب کا. اور اس ہاتھ کے اوپر کس کا ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ. تو تمہارا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں گیا. میں چوری نہیں کروں گا، میں زنا نہیں کروں گا، اور نماز نہیں چھوڑوں گا. یہ جو وعدہ کر رہا ہے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، یہ اللہ سے ہو رہے ہیں پیر سے ہو رہے ہیں؟ چنانچہ ایسوں کے ساتھ میری سرپرستی ہے، وہ مجھ تک پہنچے اور میں ان تک پہنچا. جس کا نام بلسان عرب تقرب ہے. من تقرب منی شبرن تقربت منہ فراعن. فرمایا جو میری طرف ایک بالش چل کر آئے گا، میری طرف ایک بالش چل کر دکھلائے. یعنی اگر مومن کامل ایک توجہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کے پاس پہنچ گیا. یعنی اس کی طرف قرب میرا دگنے سے دگنا ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں اس کو اپنی گود میں بٹھا لیتا ہوں. سبحان اللہ. بولو بھائی کہاں اللہ تعالیٰ اور کہاں؟ بس یہ سلسلہ رسولوں کے ساتھ اور آخری رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے نائبین کے ساتھ یوں ہی چلتا رہا اور قیامت تک چلتا رہے گا. لینے والا بھی چاہیے، دینے والا بھی چاہیے. حضرت میاں جی نور محمد جنجان بھی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق حاجی صاحب نے فرمایا، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ جب مجھے بیعت کر رہے تھے ایک بات یاد کرو، تم طلب سچی کر کے اللہ سے مانگو، اللہ دے گا تمہیں پیر. سمجھے؟ اس کو دے گا تمہارے لیے کون بہتر ہے وہ اللہ جانے. تو حاجی صاحب دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہ کوئی کامل پیر عطا فرما. فلاں جگہ کوئی پیر سنا، وہاں گئے، جا کے مل دیکھا پرکھا چلائے. پھر کہیں اور گئے، وہاں بھی پتہ نہیں کتنے پیروں کے پاس گئے. ایک دن رو کے اللہ سے دعا کی، اللہ تو راستہ کھول دے میرے لیے، میں تیرے تک پہنچوں کیسے، وسیلہ مجھے مل نہیں رہا. اے اللہ کو شیخ کامل عطا فرما دے. بھائی ایک دم سے یوں غفلت سے ہوئی نیند اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود اور ایک بزرگ بیٹھے ہیں پتلے سے. ادھر حاجی صاحب. فرمایا ارے تم امداد اللہ ان سے بیعت ہو جاؤ، اور ہاتھ پکڑ کر لو ہم نے بیعت کرا دی، ہاتھ میں ہاتھ دے دیا. اب حاجی صاحب بڑے خوش ہوئے. صبح کو مولانا فتح محمد صاحب شیخ الحدیث تھے تھانہ بھون کے، ان سے ملاقات ہوئی، دیکھا حضرت حاجی صاحب کو بڑا خوش پایا. تو انہوں نے کہا حاجی صاحب جی کوئی پیر مل گیا کیا؟ سب کو پتہ تھا رات دن پھرے ڈھونڈتے سے اسے ملتا ہی نہیں کوئی پیر. کہنا کوئی پیر مل گیا کیا؟ بہت خوش خوش نظر آ رہا ہے. ہاں حضرت پیر تو مل گیا مگر ایک پریشانی ہو گئی. کہنے لگا کیا؟ کہ یہ نہیں پوچھ سکا میں وہ ہے کون، وہ شخص ہے کون جس کے ہاتھ میں حضور نے ہاتھ دیا. تو فرمایا ارے جا، آ گیا ہو کوئی تیرے خواب میں شیطان.
جو زیادہ چھانتا پھرا کرے نا اسے گدلا ہی پینے کو ملے۔ شیخ الحدیث صاحب نے یوں کہہ دیا۔ یہ وہاں سے جلال آباد آئے، وہاں ایک مولانا جلال الدین نام کے ایک بزرگ تھے جو صاحب حضور تھے۔ صاحب حضور کسے کہتے ہیں سمجھے؟ اسے کہیں صاحب حضور جس کو روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہو۔ ہے تمہارے میں سے کوئی ایسا؟ کیا خبر ہو کو چھپا ہوا ہے وہ تو ہمیں بھی نہیں ہے، تو ہم بھی کر لیں اس سے کوئی سودا۔ تو میں یوں کہتا ہوں روزانہ حضور کی زیارت اسے کہتے ہیں صاحب حضور۔ ان سے جا کے حاجی صاحب نے کہا جی یہ معاملہ ہے خواب کا، اس طرح میں پریشان ہوں۔ تو چونکہ ان کو خبر تھی کہ حضور نے کس کو کہا ہے تو یوں تو کہہ نہیں سکے، کیونکہ پردے کی بات پردے میں رکھنی چاہیے، یوں تو کہہ نہیں سکے وہاں میاں جی نور محمد وہاں چلے جاؤ لوہاری، یوں فرمایا تم یہاں بھی گئے ہو لوہاری، یہاں کیا ہے کہ میاں جی نور محمد صاحب ہیں جن جانے کے وہاں رہتے ہیں مسجد میں امامت کرتے ہیں، وہ کہیں وہ نہ ہو یا جا کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا جی میاں جیوں کا کام ہے وہ تو کوئی بڑے حضرت ہوں گے۔ انہوں نے کہا جانے میں کیا آ رہا ہے، قریب تو ہی دیکھ ہو جا کے چلے جاؤ۔ اچھا جب آپ کیا ہیں تو جا رہا ہوں۔ بس گئے، جا کے دروازے میں پہلی مسجد وہی پڑتی ہے جب جلال آباد سے جاتے ہیں، دروازے میں پہنچے، اندر جا کے آہٹ ہوئی تو دیکھا ایک آدمی دوپٹہ ٹوپی گاڑے کا کرتا تہبند باندھے تصویر پڑھ رہا ہے۔ جب حاجی صاحب کی آہٹ ہوئی تصویر رکھ کے انہوں نے ادھر کو منہ کیا، جب ادھر کو منہ کیا تو حاجی صاحب دیکھتے ہی پہچان گئے یہ تو وہی ہستی ہیں جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فوراً فرمایا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمایا امداد اللہ کس لیے آئے ہو؟ فرمایا حضرت بیعت ہونے آیا ہوں۔ فرمایا تمہیں اپنے خواب پہ بڑا یقین ہے؟ تمہیں اپنے خواب پہ بڑا یقین ہے؟ تو فرمایا اب تو حضرت تصدیق ہو گئی کہ بغیر کہیں امداد اللہ نام بھی لے رہے ہیں جی، اور پتہ بھی ادھر حضور نے کہہ دیا تھا نا ان کو مرید کر لینا، تو اب انہوں نے ہاتھ میں ہاتھ وہیں کے وہیں بیٹھ کے باوضو رہتے ہیں یہ بزرگ، جو اللہ اللہ کرے گا باوضو رہنے کی کوشش کرے گا، اور باوضو ہو کر کے اللہ کا دھیان کیسا جی پھسا دھیان ہے، تو باوضو رہنے کا بیان پیچھے سن چکے ہو، باوضو رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بزرگوں نے بڑی بڑی محنتیں اٹھائیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جن کے بخاری ساری دنیا میں مشہور ہے اور اس کے جو ہے بڑا اونچا مقام ہے امام بخاری کا، نے فرمایا 6-7 گری بادام کی روزانہ کھاتے تھے بس۔ بتاؤ بھائی انہیں بزرگ کی پڑے گی ضرورت ہے ایک مہینے کی؟ جب 5-7 گری بادام کی، 3 گری کبھی 7 گری بس گری بادام بھی کھاتے تھے، اور یہاں صبح شام تک بھرنا، یہاں کہاں وضو، یہاں تو وضو چلنا بھی مشکل، یہ حال ہمارا ہے۔ تو ان کی کیفیت باوضو رہتے تھے، اور ان کا آؤ بیٹھو، اور بیٹھ کے بیعت کرنا شروع کر دی۔ تو جس وقت حضرت بیعت کر رہے تھے میاں جی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب کو، یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ ہیں یہ، اور یہ جو سارا سہارنپور دیوبند اور دلی اور مرکز اور جماعت اور ساری دنیا میں وہ پھیل رہا ہے یہ سلسلہ یہاں سے، یہ سارا میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جوتوں کا توفیل ہے، جو جنجانے میں سوئے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں، پتہ نہیں ہاں کبھی بریلیوں کے ہاتھ میں ہوتی ہو، پھر دیکھتے کیسے عرس بھرتے یا نہیں۔ تو وہ جو فرماتے ہیں حاجی صاحب جس وقت حضرت مجھے بیعت کر رہے تھے جو ہاتھ میں ہاتھ لے کر نور یوں چڑھتا ہوا اور میرے دل میں اترتا ہوا مجھے پورا محسوس ہو رہا تھا، یہ سنانا تھا مجھے۔ اس کے اوپر لمبی تھوڑی بات ہو گئی کہ نور چڑھتا ہوا اور دل میں اترتا ہوا اور مجھے خزانے ملتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ پھر فرمایا حاجی صاحب نے کہ مجھے کیا ملا؟ یہ فرمایا اگر ایک چشمہ بھی کھول دوں ان میں سے جو مجھے نعمتیں ملی ہیں ان میں سے ایک سوراخ ذرا سا کر دوں یا آسمان اور زمین سارے کے سارے اس نور میں غرق ہو جائیں، ایک چشمہ بھی اگر کھول دوں تو یہ فرمایا پھونک دے ماہی سے لے کر ماہ تک، یہ رہے نہ وہ رہے نہ میں نہ تو، باقی رہ جائے فقط ہوئی ہو۔ یہ حاجی صاحب کا اشعار ہیں کہ کچھ بھی نہ باقی رہے صرف اللہ ہی ہو، اللہ ہی کی ذات باقی ہے، سب فنا نظر آنے لگے۔ کیسے شیخ تھے بھائی وہ، اور کیسے مرید تھے وہ مجھے بھی۔
ارے بلب تو تیرا فیوز ہو رہا ہے، پنکھا تو تیرا پھکا پڑا ہے، اور تو بجلی لگا کے چل جائے گا، وہ جل جائے گا، ہے نا؟ تو پہلے اپنے اندر چمک پیدا کرو، یعنی طلب پیدا کرو، جب طلب سچی ہوگی اللہ بھی تمہارے لیے راستہ کھولے۔ اور اس راستے میں دوستو ادب بڑی چیز، جو جتنا ادب کرے گا اللہ والوں کا اور اللہ کے نام کا، اتنا ہی اللہ کی رحمت اس کی طرف، ابھی سن چکے ہو حدیث کہ تم ایک بال اس میری طرف چلو گے میں تمہاری طرف دوڑ کے چلوں گا، اور یہاں تک کہ پھر ہو جائے گا کہ میں تمہیں اپنی گود میں بٹھا دوں۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ فرمایا ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا اور گو نشیند در حضور اولیاء۔ حضرت مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو آدمی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انا جلیس من ذکرنی، جو میری یاد میں بیٹھتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے پاس ہوتا ہوں۔ بتاؤ بھائی، جو اللہ اللہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اللہ اللہ اللہ، اللہ پاس ہے دور، تو اتنی زور کیوں کر رہے ہو، ہے نا؟ میں نے پرسوں کہا تھا نوجوانوں سے، میں نے کہا ایک بھی اعتراض کرتے ہیں لوگ، اتنی زور کیوں ذکر کرتے ہو؟ اس کا جواب میں نے ان کو سکھایا تھا کہ جب تم سے کوئی پوچھے زور ذکر کیوں کرتے ہو، تو یوں کہنا کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے زنگ آلود ہو رہا ہے، زنگ چڑھا ہوا ہے، اس لیے اس کو رگڑنے میں تو دھپڑ دھوم کرنا ہی پڑے گا، کپڑے یہ نہیں کرنا پڑے گا، ہے نا؟ جب تو مکے ماریں گے دبا کے، جب تو میل نکلے گا نہیں باہر، یا نہیں؟ پھر میں نے ان سے کہا کہ اکٹھے ہو کے کیوں کرتے ہو؟ تو ان لڑکوں کو میں نے سب کو سمجھایا، کہتا ہوں بار بار تم سناؤ۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور کیوں کرتے ہو یہ ذکر؟ اس لیے کرتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں، سیدھی بات ہے بھائی، کھری بات ہے، تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں۔ اس لیے جو بچے لگ رہے ہیں، نوجوان آتے ہیں مغرب میں پڑھ کے جو دوڑتے ہوئے آتے ہیں وہ ذکر میں مجلس میں، مجھے بڑا پیار آتا ہے۔ تو جب ہمیں پیار آ رہا ہے، ہمیں کچھ لینا ہے، ان سے کچھ دینا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے نام لینے کے لیے دوڑ کر نماز پڑھ کے مغرب کی وہاں آتے ہیں مجلس میں، تو مجھے بڑا پیار آتا ہے۔ اور جب ہمیں پیار آ رہا ہے تو اللہ کو بھی پیار۔ چوری کرنے جا رہے ہیں، فلم دیکھنے جا رہے ہیں، کبڈی کھیلنے جا رہے ہیں، اللہ کا نام لینے جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، ہے نا؟ اور اکٹھے ہو کر کرو گے تمہارے اوپر اللہ کا ہاتھ ہو۔ سبحان اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کو یاد کریں، زبان سے یا دل سے، ٹھیک ہے؟ ہاتھ ملا لو، بس دل سے تو ملاتا نہیں، جب تجھے پتا دل سے نہیں ملاتا، تو دل سے ملانے کو سب پسند کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو اللہ بھی یوں کہتا ہے اے اللہ یوں کر کے کر، اے اللہ، منہ چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کی نظر دل پر ہے، اللہ کی نظر دل پر ہے۔ ہم نے بزرگوں کو روتے ہوئے دیکھا، خوب روتے ہوئے دیکھا ہے، اس طرح چہرہ کبھی نہیں دیکھا کسی بزرگ کا، ہم نے تو دیکھا نہیں، ہم نے نہیں دیکھا۔ یہ تو دنیا والے جب پٹتے ہیں، جب منہ چلا کے روتے ہیں، اللہ والے نہیں روتے ہیں۔ حضرت جلال آباد رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے ہیں دعا میں، اور چہرہ یوں کبھی لال پیلا ہو جاتا ہے، کبھی سرخ ہو جاتا ہے، کبھی کپ کپی آ جاتی ہے، اور آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ رہی ہیں، کرتا تر ہو رہا ہے، داڑھی پہ تو آنسو بہ رہے ہیں، تو دل رو رہا تھا، بھی تو آنسو آ رہے تھے۔ حافظ رشید صاحب رائے پور، ہم نے ان کو دیکھا، بس یوں بیٹھے ہیں اور یہ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، سارے پبلک بیٹھی رو رہی ہے اور ان کی آنکھوں سے یوں لڑی بہ رہی ہے، چہرہ جھکت۔ سمجھ میں آئی؟ جب بچوں کا رونا ہے، بچے منہ چڑھا کر روتے، اچھا منہ چڑھا، ایک آدمی ہائے اللہ ہائے، ارے کیوں بکواس کر رہا ہے، کیوں بدن کو چھید رہا ہے، کیوں کپڑے پھاڑ رہا ہے؟ اسے دل کو چیر کے دکھا اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کو پسند دل ہے، اللہ تعالیٰ کو تیری ران کی ضرورت نہیں چھیدنے کی، چھاتی کو چھیدنے کی ضرورت نہیں، اللہ کو ضرورت ہے دل کی، دل قربان کرو۔ آ رہی سمجھ میں؟ اسی لیے کہتے ہیں ذکر کے وقت میں وجد کی کیفیت طاری کرو،
اگر نہ بھی ہوتا جب بھی کرو جان کے کرو تاکہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ یہ کیوں جھوم رہا ہے؟ جھومنا تو آتا نہیں، جھوم کہیں کہہ دوں کیا خبر یہ کلمہ مجھے جھمائی دے، ہے نا؟ کلمے کا اثر آ ہی جائے۔ بڑی بڑی محنت کی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک عالم پہنچے، مولوی صاحب کو بیٹھے ہیں تو ان بزرگ نے فرمایا مولوی صاحب کلمہ یاد ہے؟ مولوی صاحب سے پوچھ رہے وہ بزرگ کلمہ یاد ہے؟ مولوی صاحب مسکرا کے کہنے لگا حضرت دنیا کو ہم کلمہ یاد کروانا، بچوں کو بولو گے ہمارے لیے کلمہ یاد ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا سنائیے ذرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اچھا اور آگے؟ یہی تو ہے کلمہ، اور کیا ہے؟ اب بزرگ کو تو چونٹی بڑھنی تھی نا ان کے مولانا کے، اسی لیے حضرت جی فرمایا کرتے تھے عالم کو دیر میں مرید کرنا یہ بہت حجتیں کرتا ہے، بہت دیر میں مرید کرنا، اور جب مرید ہو جائے گا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو اس لیے حضرت نے ان کو پکا کرنے کے لیے جو فرام مولوی صاحب کلمہ بھی نہ سیکھا۔ اب مولوی صاحب لوگ کلمہ نہیں سیکھا، دارالعلوم دیوبند کی تو سند لیے پھروں میں، قاسمی ہوں میں تو، مظاہری ہوں، فلاں ہوں، میں تو اتنا بڑا عالم ہوں، دنیا میرے بات سنتی ہے، باہر جلسوں میں جاتا ہوں کہ وہ جو کرا کلمہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے کہا حضرت اور کلمہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کلمہ انہیں دکھانا تھا نا، بولو دکھانا تھا نا، اور دکھانے گے جب سودا پاس ہوگا، یہ بھی تو چھیڑیں گے ایسے کو، اور جب سودا ہی پاس نہ ہو کیا دکھاؤ گے کہ بھائی مسلمانوں کیا دکھاؤ گے کافروں کو؟ تم اپنے پلے پہلے سودا پیدا کرو۔ ان بزرگوں نے فرمایا کلمہ یہ ہے مولانا لا الہ، بچے یوں کہا لا الہ، جتنا سامان کمرے میں تھا یا آدمی بیٹھے سارے ادھر، الا اللہ کا ادھر، پھر کہا لا الہ ادھر، اور الا اللہ کہیں تو ادھر، اس طرح سے دیر میں 2-4 دفعے جو کہا ساروں کو نچا دی۔ پھر فرمایا مولانا کلمہ یہ ہے۔ اب وہ مولوی صاحب کو تو آنکھیں چوڑی ہو گئی، ایسا کلمہ تو کسی کتاب میں بھی نہیں پڑھا۔ ارے کتاب میں کہاں سے پڑھو؟ اسی کو خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نظر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ آسمانوں پر اللہ نے بلایا تھا یا حضور خود گئے تھے؟ اللہ نے بلایا تھا، 7 آسمانوں سے اوپر عرش الہی تک کس نے بلایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا نا، حضور تو نہیں گئے تھے، تو تمہارے ہاتھ میں تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا، اللہ کے قبضے پہ ہے۔ تم چلو تو صحیح، اللہ کی محبت میں کھڑے تو ہو، اللہ کی محبت میں رٹ تو لگاؤ اللہ کے نام کی، تمہیں تو فرصت ہی نہیں۔ اس لیے اللہ کا ذکر خالی پیٹ کرنا چاہیے، جہاں تک وہ خالی پیٹ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم وعدہ اللہ تعالیٰ کے یہاں روحانی طور سے کر کے آئے تھے، اللہ اس وعدے پر ہمیں اللہ کو رب مان کر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھیں بند کرو۔